طوفان نوح جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پانی کا ایک بہت بڑا طوفان برپا ہوا تھا۔ یہ طوفان اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک عذاب تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گمراہی کا شکار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اپنے عذاب سے ڈرایا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی بنائی، اس کشتی کے اندر ہر جاندار چیز کو اکٹھا کیا جائے تاکہ کشتی کے ذریعے پانی کے راستے سے چلتے ہوئے ان لوگوں کو بچایا جا سکے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو کچھ لوگوں نے تو ان کا مذاق اڑایا کہ اس موسم میں اور اس علاقے میں تو بارش کا نام و نشان ہی نہیں ہے اور یہاں پہ کبھی بارش نہیں ہوتی، تو کشتی بنا کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو مکمل بنایا اور اس کشتی کے اندر ہر ایک جاندار چیز کو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ ہر چرند پرند جانور انسان اور سب کے ایک الگ الگ جوڑے موجود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافیس، کنعان نے اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور وہ طوفان میں ہی غرق ہو گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کنعان سے کہا کہ تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن کنعان یہ کہہ کر کشتی سے نکل گیا کہ ہم پہاڑی کی اونچائی پر چلے جائیں گے اور طوفان ہمیں کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن باقی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافیس کشتی میں سوار ہو گئے۔ انہیں 3 بیٹوں سے نسل آہستہ آہستہ پھیل گئی۔ جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کے اس طوفان سے بہت دور چلے گئے، اور جب طوفان ختم ہوا کشتی سے اترے تو حضرت نوح علیہ السلام کے یہ 3 بیٹے تھے اور اس کے علاوہ باقی بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن یہ کسی روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان باقی لوگوں سے آگے نسل نہیں بڑھی، جبکہ نسل حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کے آگے سے بڑھی ہے۔ واللہ اعلم۔ یافیس بن نوح کی اولاد میں سے بھی 3 بیٹے ہی مشہور ہیں، ترک، قابلہ، ماجوج اور، یا جنہیں یاجوج ماجوج بھی کہا جاتا ہے۔ ہم ان تینوں کے بارے میں باری باری بات کریں۔ حضرت یاسف کی اولاد یورپ سے لے کر چائنا، رشیا، وسطی ایشیا کے پہاڑوں تک چلی گئی۔ حضرت حام کی اولاد پھیلتی ہوئی اس کی ایک شاخ ایران، بہار اور سندھ کی جانب چلی گئی، جبکہ دوسری شاخ سوڈان، مصر والی سائڈ پر چلی گئی۔ یہ سائبیریا اور مغربی سائڈ پہ حام کی دوسری شاخ چلی گئی۔ یہ صرف ایک اندازہ لگایا جاتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ سب بہتر جانے والے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے یافیس کے بیٹے ترک کی۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے قبیلوں میں بانٹے جا چکے تھے۔ ترک نے اپنا جانشین اپنے بڑے بیٹے ٹوٹک کو بنایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ترک کی نسل سے ہی آنچا خان کا جنم ہوا تھا، اور یہ آنچا خان کے 2 بیٹے تھے۔ آنچا خان کی یہاں 2 جنما بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی، ایک کا نام تاتار اور ایک کا نام منگول۔ بعد میں جا کے کہا جاتا ہے کہ تاتار اور منگول 2 الگ الگ قبیلوں میں بٹ گئے، لیکن جب یہ 2 بھائی تھے ان دونوں نے اپنے قبیلے بنائے۔ ان دونوں کے قبیلے وسطی ایشیا میں تھے، جس میں قازقستان، تاجکستان، ازبکستان آباد ہیں۔ آنچا خان کے 2 بیٹے تاتار اور منگول سے 2 الگ الگ قبیلے آباد ہوئے، ایک کا نام تاتاری قبیلہ اور دوسرے کا نام منگول قبیلہ۔ منگول کی نسل بھی بڑے پیمانے میں پھیل گئی اور تاتاری قبیلے کی نسل بھی ایک بہت بڑے پیمانے میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن دونوں ہی اسلام خلاف تھے۔ لیکن ابھی ہم بات کریں گے منگول قبیلے کے۔ تاتاری قبیلے کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ منگول کے 4 بیٹے تھے، کرخان، ارخان، کیر خان اور کارا خان۔ منگول قبیلے نے مسلمانوں کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس قبیلے نے مسلمانوں پہ اتنے ظلم کیے کہ مسلمانوں پہ خون کی ندیاں بہا دی گئی تھیں، اور یہ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ تقریباً اسلام کا نام ختم ہی ہو چکا تھا۔ منگول قبیلے نے اتنی مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور اتنی زیادتی کی کہ آلموسٹ اسلام کا نام ختم ہی ہونے والا تھا۔ ان دونوں قبیلوں نے، تاتاری قبیلہ اور منگول کے قبیلوں نے، مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا کرتی تھی۔ لیکن ابھی ہم منگول قبیلے کے بارے میں بات کریں گے، آگے چل کر تاتاری قبیلے کے بارے میں بتایا گیا۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ ان دونوں قبیلوں کا اچھی طرح سے جان سکیں، اور ان دونوں قبیلوں کے بعد میں چل کر یہ قبیلے کیسے اسلام کی طرف راغب ہوئے اور کیسے اسلام نے ان دونوں قبیلوں کو شکست دی، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ کارا خان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، لیکن جب بیٹا پیدا ہونے لگا تو پیدا ہونے سے پہلے وہ اپنی ماں کے خواب میں آیا۔ اس کی ماں جو کہ وہ بھی اسلام کی دشمن تھی اور کارا خان بھی اسلام کے مخالف تھا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت ظلم کیا تھا، قتل و غارت اور مسلمانوں کی عورتوں پہ بہت ظلم کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کو بھی آباد رکھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولاد میں سے ایک نسل تیار کی۔ کارا خان کے ہاں جب بیٹے کی پیدائش ہو رہی تھی تو اس کا بیٹا پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں کے خواب میں آنے لگا۔
اور خواب میں آ کے کہتا تھا اپنی ماں سے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، جب آپ مسلمان ہوگی تو میں تب ہی دنیا میں وجود میں آؤں گا۔ لیکن اس کی ماں نے ایک وہمی خیال آتے ہوئے اپنے خواب کو اگنور کیا، لیکن یہ خواب 3 دن لگاتار آتا رہا۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتی تو اس کا شوہر کارا خان ایک اذیت ناک موت سے مار دیتا، لیکن اس نے چھپ کر ہی اسلام قبول کیا، صرف اپنے بیٹی کو دنیا میں لانے کے لیے۔ اور جیسے ہی اس نے اسلام قبول کیا تو اسی رات اس کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور اس بیٹے کا نام اوغز خان رکھا گیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اوغز خان شروع سے ہی گھوڑی کا دودھ اور گھوڑے کا گوشت کھانا شروع کر دیا تھا، اس لیے اسے اتنا طاقتور اور اتنا مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ اوغز خان نے بڑے ہو کر اپنی شادی اپنے چچا کر خان کی بیٹی سے کی تھی، اور اس نے دوسری شادی اپنے دوسرے چچا کر خان کی بیٹی سے کی تھی۔ اوغز خان نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن جب یہ دونوں بیویاں اسلام لانے پر رضامند نہ ہوئی تو پھر اوغز خان نے انہیں طلاق دے دی، اور یہیں سے اوغز خان نے اپنے آپ کو اپنے چچا اور اپنے باپ کو اپنے مخالف بنا لیا تھا۔ لیکن باپ نے بیٹے کے پیار میں اوغز خان کی تیسری شادی اپنے ایک اور بھائی ار خان کی بیٹی سے کی، اور اوغز خان نے اسے بھی اسلام کی دعوت دی۔ اور جب ار خان کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا اور اوغز خان سے کہا کہ جو آپ کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ، تو ار خان کی بیٹی اوغز خان کی تیسری بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جب کارا خان کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو اس نے سوچا کہ یہ تو نسل آگے سے اسلام کی طرف چلے جائے گی، تو اس نے اپنے بیٹے کو دھمکی دی، اگر تم اس چیز سے باز نہ آئے تو میں تمہیں مار دوں گا۔ لیکن اوغز خان اپنے اسلام پہ ڈٹا رہا۔ اوغز خان کو بہت غصہ آیا کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی مسلمان بنا لیا، تو کارا خان اپنے بیٹے کو مارنے کے لیے اس کے خیمے میں چلا گیا۔ لیکن جب اوغز خان کو پتا چلا کہ اس کا باپ اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بھی لڑائی کے لیے تیار رہا۔ جب کارا خان اس کے خیمے میں داخل ہوا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اوغز خان نے اپنے باپ کا قتل کر دیا، اور یہ تھی اوغز خان کی دین اسلام کے لیے لڑنے والی پہلی لڑائی۔ اس لڑائی میں اوغز خان نے اپنے باپ کارا خان کو قتل کر دیا، اور اس کے باقی 3 چچا اس کے خلاف ہو گئے۔ اوغز خان کی اس بیوی سے 3 بیٹے تھے، جہنیز خان، آئی خان، یلدیز خان، اور تاریخ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اوغز خان کی چوتھی بیوی بھی تھی، لیکن اس کا نام ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ لیکن اس چوتھی بیوی سے بھی اس کے 3 بیٹے تھے، جہنیز خان، دیغ خان اور گوک خان۔ اوغز خان جسے ترکی اپنا ایک بہادر رہنما بھی مانتے ہیں، جس نے منگول خاندان میں پرورش پاتے ہوئے بھی اسلام کو نہ چھوڑا۔ اوغز خان کی اپنی کوئی فوج نہیں تھی، کیونکہ یہ مسلمان نہیں تھا۔ منگول قبیلے میں پرورش پانے والا یہ پہلا مسلمان شخص تھا، اس لیے منگول قبیلہ اس کے بہت خلاف تھا۔ آہستہ آہستہ اوغز نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اور اس نے اسلام کو پھیلانے کی ایک مہم اختیار کر لی، لیکن اس قبیلے میں ہر کوئی اس کے خلاف نظر آتا رہا۔ چنانچہ ایک دن اس کے قبیلے میں ایک بڑا اژدہا آ گیا۔ وہ اژدہا قبیلے کے جانور انسانوں کو کھا جایا کرتا تھا۔ اوغز خان نے قبیلے کے چند سپاہی لیے اور اژدہے کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اژدہے کو مارنے والا اکیلا اوغز خان ہی تھا۔ اوغز خان نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اژدہے کو اکیلے ہی مار ڈالا۔ اس طرح اوغز خان اپنے علاقے میں بہادر اور مشہور ہو گیا۔ تو پھر اوغز خان نے قبیلے کے جانباز سپاہی اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اوغز خان نے قبیلے کے تمام سرداروں کا ایک جرگہ بلایا۔ جرگے میں سے کہا کہ ہمیں قبیلے کی حفاظت کے لیے ایک فوج تشکیل دینی چاہیے، اور آپ سب سرداران اپنا ایک ایک بیٹا مجھے دے تاکہ میں ان کی تربیت کروں، ان کو فوج میں شامل کروں اور ان کو قبیلے کی حفاظت کے لیے مضبوط بناؤں۔ شروع میں تو اوغز خان کے پاس 40 فوجیوں کا دستہ تیار ہو گیا، اور وہ فوج ترک قبائل کے لیے دین کے لیے بنائی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اوغز نے اپنی فوج کو جب دین کی دعوت دینا شروع کی تو وہ سبھی لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اس کی فوج بڑھتی چلی گئی، اور وہ ایک دن اوغز خان ایک طاقتور اور پہلے سے زیادہ مضبوط بن گیا۔ اسی دوران کچھ عرصے بعد اوغز خان کے پاس ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بیٹے کی پیدائش میں اوغز خان نے اپنے قبیلے کو کھانے کی دعوت پہ بلایا، ان کو کھانے کی دعوت دی اور اپنی سربراہی ظاہر کی اور اپنے تاریخی الفاظ دہرائے۔ اوغز خان کا کہنا تھا، میں تم سب کا خان ہوں، سبھی لوگ اپنی تلواریں اور ڈھالیں ہر وقت اپنے پاس رکھیں، پوری دنیا ہمارا میدان جنگ ہے، جنگل، سمندر اور دریا ہماری شکارگاہ ہے، سورج ہمارا جھنڈا ہے، آسمان ہمارا خیمہ ہے۔ اس اعلان کے بعد اس نے اپنا قاصد جو پیغام رسا تھا اس زمانے کا، مختلف پیغام رسا کو پوری دنیا میں بھیج دیا۔ اس کا پیغام سن کر جس نے اس کی اطاعت کی اسے وہ اپنا جانشین بنا لیتا تھا، اور جو بغاوت کر دیتا تھا یا جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا تھا۔ اسی طرح اوغز خان نے اپنی ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی، اور اس کی فوج پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اوغز خان نے بہت ساری جنگیں لڑی،
اس کی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی جنگیں منگولوں کے خلاف تھیں، چونکہ یہ خود منگول قبیلے سے پیدا ہونے والا ایک بہادر شخص تھا۔ اس نے اپنے ہی قبیلے کے خلاف، منگولوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگیں لڑی۔ اس کی جنگیں آج بھی دنیا میں مشہور ہیں۔ اوغز خان کی پیدائش کے بعد منگول کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہوتا چلا گیا۔ اوغز خان کو اپنی جنگوں کے دوران بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ منگول قبیلے کے خلاف جنگ کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا، اور اسی قبیلے میں اس کے باقی کے چچا بھی شامل تھے۔ لیکن اوغز خان نے اپنی ہمت اور جرأت کے ساتھ اپنے مقصد کو کسی حد تک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور بعد میں اسی قبیلے سے آگے چل کر چنگیز خان کی پیدائش ہوئی۔ چنگیز خان کون تھا، اس کا منگول قبیلے سے کیا تعلق تھا، اس کے بارے میں ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اوغز خان کو چن لیا تھا، اسی قبیلے سے اوغز خان کی پیدائش کی جو قبیلہ اسلام کے خلاف تھا۔ اوغز خان کی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلوایا اور انہیں نصیحت کی کہ میں نے اپنے خدا کی امانت کے بہترین طریقے سے حفاظت کی ہے، اور اب یہ سلطنت تمہارے حوالے ہے۔ اوغز خان کے بیٹے اپنے والد کی نصیحت کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے، اور یہاں سے اوغز خان پورے علاقے میں پھیل گیا، اور اوغز خان کے ہر بیٹے کے یہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے، اور ہر ایک بیٹے کے نام پر ایک ایک قبیلہ وجود میں آیا۔ اس طرح اوغز خان کے نسل کے 20 یا 24 قبائل وجود میں آئے، لیکن ان میں سے ایک قبیلہ جس کا نام گوکتک بتایا جاتا ہے، یہ قبیلہ چین میں آباد ہوا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر قبیلہ اپنے اندر غداری اور اپنے ہی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہونے لگا، ایک دوسرے کے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔ اس طرح اوغز خان کی عظیم سلطنت ٹکڑوں میں بنٹ گئی۔ گوکتک نامی قبیلہ جو کہ چین میں آباد ہوا تھا، اس کی نسل سے بیومن نامی لڑکا پیدا ہوا، جسے چائنیز میں ٹیومن بھی کہتے ہیں۔ اس نے اپنی الگ ہی ریاست بنائی۔ اس کی ریاست ایک بہت بڑے پیمانے میں ایک سلطنت کے طور پہ قائم ہوئی۔ 6 صدی سے لے کر 8ویں صدی تک ٹیومن نے حکمرانی کی۔ ٹیومن کا بھائی جس کا نام سنجوہو خاقان بتایا جاتا ہے، اس نے اپنی الگ ریاست بنائی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبیلے میں غداری ہونے کی وجہ سے اور اپنے اختلافات کی وجہ سے اس کی سلطنت بھی ختم ہو گئی، چونکہ اسلام کا نام یہاں سے مٹنا شروع ہو گیا تھا۔ اسی دوران منگول کے قبیلے میں چنگیز خان پیدا ہوا، لیکن ابھی یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ ترکوں میں اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے ٹائم میں ہی وجود میں آ گیا تھا، جب اوغز خان کے امیر نے دید قربت کو اپنا قاصد بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، تو وہ قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل، اور جب وہ واپس آیا اس نے واپس آ کر اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، کیونکہ وہاں سے آہستہ آہستہ پھر سے اسلام آباد ہونا شروع ہو گیا۔ شروع میں تو صرف چند ہی لوگ مسلمان تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہاں سے مسلمان پھیلنا شروع ہو گئے، اور ایک طرف مسلمان یہاں سے پھیلتے جا رہے تھے اور دوسری طرف اسی قبیلے سے، منگول قبیلے سے چنگیز خان کی پیدائش شروع ہو گئی۔ تو اب ہم یہاں سے بات کریں گے چنگیز خان۔ چنگیز خان کی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا ایک تتاری قبیلے کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ منگول قبیلہ اور تتاری قبیلہ 2 بچوں کے نام پہ بنایا گیا، اور ابھی تتاری قبیلے کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو آگے جا کے چنگیز خان کی پوری ہسٹری کے بارے میں پتہ چل سکے۔ ایک طرف جہاں منگولوں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، وہیں دوسری طرف تتاریوں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ تتاری چونکہ مسلم نہیں تھے، مسلمانوں کے بہت خلاف تھے، جس طرح منگول مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اصل میں تتاری قبیلہ اور منگول قبیلہ 2 سگے بھائیوں کے نام پہ بنایا گیا تھا، لیکن ان دونوں بھائیوں پہ حکمرانی کا جوش اس طرح سوار تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی یا نیچا دکھانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ جہاں منگول مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، تتاری منگول سے زیادہ مسلمانوں پہ ظلم دکھاتے تھے تاکہ وہ لوگ سربراہی قائم کر سکیں۔ تتاریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تتاریوں نے مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دیا تھا۔ یہ لوگ شروع سے ہی مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے۔ وسطی ایشیا کے علاقوں میں نہریں مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو جایا کرتی تھی، اور مسلمانوں کی بزدلی کی انتہا اس حد تک تھی کہ اگر کوئی مسلمان مرد راہ چلتے کسی تتاری عورت کے سامنے آ جاتا یا اس کو نظر آ جاتا تو وہ تتاری عورت کہتی تھی، تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں اپنے خیمے میں جاتی ہوں اور خنجر لے کر آتی ہوں اور تمہیں ذبح کر دیتی۔ تو وہ مسلمان شخص گھبراہٹ کے مارے، ڈر کے مارے وہیں کھڑا رہتا تھا، اور وہ تتاری عورت اپنے خیمے میں جاتی، خنجر لے کے آتی اور اس کو ذبح کر دیتی۔ کسی کی مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے بھاگ جائے یا وہاں سے یا اس کا مقابلہ کر سکے۔ وہ لوگ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ تتاری قبیلہ مسلمان عورتوں میں بہت ظلم کرتا تھا۔ جو بھی عورت مسلمان انہیں اچھی لگتی اس کو اپنے قبیلے میں لے جاتے۔ ہر مسلمان عورت کو
زیادتی کا نشانہ بناتے تھے، اور جو عورت حاملہ ہوتی تھی اس کے پیٹ کو چاک کر اس کا بچہ نکال دیتے تھے۔ ابن اسیر جو اس ٹائم کے ایک مشہور تحریر اور اسلام کا دفاع کرنے والے شخص تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا تھا کہ کاش مجھے میری ماں نے جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ تتاریوں نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ بہت ظلم کیا، مردوں کے اعضاء کاٹے جاتے تھے، ان کو تکلیف دہ موت دی جاتی تھی، اور عورتوں کے ساتھ ظلم، زیادتی اور ان کا خون پیا جاتا تھا۔ جہاں ایک طرف منگول قبیلے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھاتا رہا، وہاں دوسری طرف تتاریوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے منگول قبیلے سے ایک مسلم اوغز خان کی پیدائش دی کہ اس نے آ کر منگول قبیلے کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا، اس قبیلے میں اسلام کو نافذ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح تتاری قبیلے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جانشین پیدا کیا جس نے آگے چل کر تتاریوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور کافی حد تک بہت سارے تتاری ایمان لے آئے تھے۔ ہمارا اسلام اتنی آسانی سے دنیا میں نہیں آیا، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے بہت سارا خون بہانا پڑا، بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ قربانیاں شروع سے ہی چلتی آ رہی ہیں۔ تتاری مسلمان مردوں کو قتل کر دیتے تھے، اور مسلمان مردوں کی بیویوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو اٹھا کر اپنے محلوں میں لے آتے تھے، ان کے ساتھ زیادتی کرتے، ان کو شراب وغیرہ پلاتے، ان کے ساتھ زبردستی کرتے اور انہیں اپنے گھر کی ملازموں میں شامل کر دیتے۔ ایک بار تتاری محلوں میں جب عورتوں کو قید کر کے اپنے محلوں میں بند کر دیتے تھے تو وہ عورتوں کا ایمان اس قدر مضبوط ہوتا تھا کہ وہ اپنے دائرہ ایمان سے کبھی بھی باہر نکلنے کا سوچتی تک بھی نہیں تھی۔ ان عورتوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں کسی طریقے سے یہاں سے نجات دی جائے۔ تو سبھی عورتوں نے مل کر جو اس محلات کی جو تتاریوں کی بیویاں تھیں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے مرد حضرات ہمارے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں، ہم آپ کے محلوں کی صفائیاں کر لیں گے، کام کاج کر لیں گے، لیکن ان سے کہ برائے مہربانی ہمارے اوپر ظلم نہ کریں، ہمیں کم از کم ہمارے عزتوں کو زوال نہ کیا جائے۔ تو اس محل کی جو تتاری بیوی تھی اس کو رحم آ گیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے خاوند سے بات کروں گی تو آپ کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ گویا اس نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم مسلمان عورتوں کو تو لے کر آ جائیں، ان سے ہم گھر کے کام کاج کروا لیا کریں گے، اب ان کی عزتوں کو پامال ہو۔ مرد حضرات شراب کے نشے میں تھے، ہر وقت شراب کے نشے میں دھند رہتے تھے، وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم ان کی عزتوں کو پامال نہیں کریں گے، لیکن یہ لوگ یہاں رہے، ہمارے کام کرے، گھر کی صفائی کرے، ایک ملازمہ کے طور پر انہیں یہاں رکھا۔ ان کا یہ سوچنا تھا کہ کچھ ٹائم گزرے گا تو ان کا یہ ایمان بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا ہرگز نہ ہو سکا۔ تتاری بادشاہ کی بیوی نے جب ملازموں کو بتایا کہ میں نے اپنے خاوند سے بات کی ہے، آج سے وہ آپ کی عزتوں پر پامال نہیں کرے گا، لیکن آپ لوگ ہماری ملازمہ رہے گی، تو وہ مسلمان عورتیں بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد جب وہ رات کو اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے تو رات کو ان کے کمروں سے رونے کی آوازیں آتی۔ اس تعجب میں تتاری بادشاہوں کی بیویوں نے ایک عورت ہونے کے ناطے اس کمرے کا رخ کیا کہ ہم دیکھے تو صحیح یہاں پہ کیوں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسا ایک دن نہیں، مسلسل لگاتار کچھ دنوں سے ہوتا رہا۔ لہذا جب وہ تتاری بیوی مسلمان عورتوں کے کمروں میں کان لگا کر سن رہی تھی کہ اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے، تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور انہیں کہا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ مسلمان عورتیں جن کا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا اونچے درجے کا تھا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں یہ لوگ اتنے اچھے ہیں، انہوں نے ہماری بات مان لی ہے، تو آپ بھی ان کے دلوں میں اپنا ایمان اتار دیجیے۔ وہ تتاری خواتین حیران رہ گئی کہ ہم لوگوں نے ان کے اوپر اتنے ظلم کیے اور یہ لوگ اپنے خدا سے ہماری شکایت کرنے کی بجائے ہمارے ہی بھلے کی بات کر رہے ہیں۔ اس عورت کو دل میں خیال آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ہونا تھا، تو اس عورت نے کہا کہ آپ لوگ جو پڑھتے ہو وہ مجھے بھی پڑھاؤ۔ گویا وہ عورت اس ٹائم ایمان لے آئی، لیکن بادشاہ کو اس چیز کا نہیں پتا تھا۔ اگر اس تتاری بادشاہ کو پتہ چل جاتا اپنی بیوی کو بھی مار دیتا اور باقی مسلمان عورتوں کو بھی۔ گویا آہستہ آہستہ اس پورے محل میں سبھی لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے سوائے اس بادشاہ۔ ایک مرتبہ اس محل کا بادشاہ شکار کرنے کے لیے گیا، جو ان کی شکار کی جگہ ہوتی تھی وہاں پہ صرف تتاری لوگ ہی جاتے تھے، وہاں پہ اگر کوئی مسلمان نظر آتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے، بے رحمی سے اس کا خون بہا دیتے تھے۔ تو اسی دوران ایک مسلمان کا وہاں پہ گزر ہوا، اس تتاری بادشاہ نے بلایا اور اسے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ہم لوگ تم لوگوں کو مار دیتے ہیں، تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب تم زیادہ اچھے ہو یا یہ میرا یہ کتا زیادہ اچھا ہے؟ تو اس مسلمان شخص نے بہت ہی ہمت کے ساتھ اور بہت ہی عاجزانہ جواب دیا۔ اس نے کہا بھائی اگر اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیتا ہے تو میں آپ کے کتے سے زیادہ بہتر ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخشتا تو آپ کا کتا مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سن کر وہ بادشاہ حیران رہ گیا۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو اور تمہارے چہرے پہ کوئی ڈر کا نشان نہیں ہے، اور تم نے بڑے تحمل کے ساتھ اس چیز کا جواب دیا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟
تو اس نے کہا کہ ہم صرف ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اور یہ عاجزانہ جواب مجھے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو اس شخص نے کہا ہم سیکھ رہے ہیں وہ اخلاق جو سکھائے گئے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ایسا کون ہے جو تمہیں اتنی اچھی طریقے سے اتنی اچھی باتیں سکھاتا ہے؟ تو اس نے تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بہت متاثر ہوا، اس نے کہا کہ ابھی تو میں وقت کا بادشاہ نہیں بنا، میرے والد صاحب وقت کے بادشاہ ہیں، میں یہاں کا شہزادہ ہوں، تو جب میں بادشاہ بنوں گا تو مجھ سے ملنے ضرور آنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ کہتا کہیں مکر تو نہیں جاؤ گے، بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں اپنے وعدے کا پکا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب میں بادشاہ بنوں گا تو تم میرے پاس ضرور آنا۔ وقت گزرتا رہا، شہزادے کا باپ بادشاہ جب مر گیا تو وہ شہزادہ بادشاہ بن گیا۔ یہ خبر اس بزرگ تک پہنچ گئی تو اس کا بھی مرنے کا دن قریب تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا، اسے بلایا کہ وقت کے بادشاہ کے پاس جاؤ، اسے میرا یہ خط دے دینا۔ اس نے ایک رکا لکھا خط لکھا، وہ خط لکھ کر اپنے بیٹے کو دیا، اور بیٹا وہی خط لکھ کر اس تتاری بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ پہلے تو وہ تتاری بادشاہ اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، پھر جب اس نے کہا کہ یہ خط میرے والد صاحب نے دیا ہے جو آپ سے فلاں فلاں موقع پر ملا، تو اس نے فوراً خط پکڑا اور دیکھا کہ وہ حیران رہے۔ اس خط میں ایسا کیا لکھا تھا یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ اتنا حیران کہ یہ بندہ اپنی بات پہ اس قدر پکا ہے، اس قدر اپنے وعدے پہ ڈٹا رہا۔ وہ فوراً بادشاہ کے تخت سے اترا اور اس بندے کو پکڑا اور محل کی چوکھٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے مؤذن کو بلایا اور کہا کہ محل میں کھڑے ہو کے اذان دے دو۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کر دی، محل کے ارد گرد کے سپاہی اکٹھے ہو گئے، آہستہ آہستہ پورے محل کے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اور محل کے ارد گرد کا علاقہ بھی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ محل کی چوکھٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج سے میں مسلمان ہونے کا دعویٰ دیتا ہوں۔ تو اس کے سبھی سپاہی حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا میں آپ کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ساری قوم ایمان لے آئی تھی، بس آپ کے ایمان لانے کا ہم انتظار کر رہے تھے، ہم سبھی لوگ یہی دعا کر رہے تھے کہ آپ ایمان لے آئے، ہم سب صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا رہے تھے۔ تو اس طرح تتاریوں کے اندر اسلام داخل ہوا اور پھر انہوں نے اسلام کی حفاظت کرنا شروع کر دی۔ مزید یہاں سے بہت سے اسلامی ہیرو بھی پیدا ہوئے جن کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن اب ہم بات کریں گے تتاریوں کی۔ جب منگول قبیلے سے لڑائی ہوئی تو اس منگول قبیلے میں چنگیز خان کی حکومت تھی۔ وہ چنگیز خان کون تھا ہم آپ کو بتائیں گے۔ منگولوں کا ایک قبیلہ جس کا نام بورجین تھا، اس قبیلے کا سردار جس کا نام یسوگئی تھا۔ یسوگئی شکار میں اتنا تیز تھا کہ یہ چلتے گھوڑے کے اوپر تیر اندازی کے ذریعے شکار کر لیتا تھا۔ یسوگئی ایک مرتبہ شکار پہ گیا تو وہاں پہ دوسرے قبیلے کا گزر ہوا۔ یسوگئی نے دیکھا کہ یہ دوسرا قبیلہ جس پہ ایک لڑکی اور دو لڑکے بھی ساتھ میں تھے۔ یسوگئی جیسے ہی ان کے قریب پہنچا تو اس نے ان دو لڑکوں کو اپنی طاقت کے ذریعے وہیں پہ ڈھیر کر دی اور اس لڑکی کو لے کر اپنے قبیلے لے آیا۔ اس لڑکی سے یسوگئی نے شادی کر لی۔ اس لڑکی کا نام ہیلن تھا، ایک جنگ سے حاصل کی گئی لڑکی جو کہ یسوگئی کی بیوی بنی۔ یسوگئی ایک منگول قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، اس کے اپنے قبیلے کا نام بورجین تھا۔ منگول شروع سے ہی ایک بہترین جنگجو مانے جاتے تھے۔ وہ لوگ چلتے گھوڑے پر تیر اندازی کے ذریعے اپنا شکار کیا کرتے تھے اور جہاں انہیں جگہ ملتی وہیں پر پڑاؤ ڈال دیتے تھے۔ ان کے کھانا بدوشی کی حالت اس قدر تک تھی کہ منگولوں کو جہاں رہنے کی جگہ کھانے کی جگہ ملتی وہیں پر اپنا ڈیرا جما لیتے۔ منگولوں نے مسلمانوں پہ بہت سے ظلم کیے، ان کے ظلم کی داستان سے تاریخ بڑی پڑی ہے۔ منگول قبیلہ اور تتاری قبیلہ دونوں سے ایک دوسرے کے خلاف تھے، چونکہ دونوں اسلام کے دشمن تھے، لیکن دونوں قبیلے ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کے لیے مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ خون بہاتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے ایک بہت بڑے پیمانے میں ہیں۔ یسوگئی کے ہاں جب ایک بچے کی پیدائش ہوئی تو یسوگئی نے تتاری قبیلے کے اوپر دھاوا ڈالا تھا۔ اس تتاری قبیلے کے اوپر جنگ کے دوران وہ تتاری قبیلے کا جو سپہ سالار تھا اسے قید کر اپنے قبیلے میں لے آیا تھا، اور جب وہ قبیلے میں لے کر آیا اس قیدی کو بندی بنا کر اپنے قبیلے پہ رکھا ہوا تھا۔ اسی دوران یسوگئی کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام تموجن رکھا گیا تھا۔ یسوگئی نے تموجن نام اس قیدی کی بنا پہ رکھ دیا تھا، جس قیدی کو وہ پکڑ کے لے کر آیا تھا اسی قیدی کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا تھا۔ اس ٹائم میں اپنے بچوں کے نام، اپنی نسل کے نام، اپنی اگلی نسل کے نام ایک مشہور شخصیت کے نام پہ نہیں رکھے جاتے تھے، بلکہ ایک مشہور دشمنوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے تھے۔ اسی طرح یسوگئی نے قیدی تموجن کے نام پہ اپنے بیٹی کا نام تموجن رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب تموجن پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں خون کا لوٹ رہا تھا، جمع ہوا خون اس کی مٹھی میں بند تھا، اور مٹھی اتنی مضبوطی سے تھمی ہوئی تھی کہ وہ خون کو ساتھ لے کر ہی پیدا ہوا۔ تموجن کا مطلب ہے لوہار۔ تموجن جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ آج بھی تموچی کے نام سے
مشہور ہے۔ یسوگئی نے بیٹے کی شادی کسی دوسرے قبیلے میں کی تھی۔ یسوگئی نے اپنے بیٹے کی شادی کسی دوسرے قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ کی تھی۔ اس سردار کی خواہش پہ یسوگئی نے اپنے بیٹے تیموجن کو 3 سے 4 سال اس کی خدمت کے لیے بھیجا۔ دوسرے قبیلے تیموجن کا سسر دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بندہ کتنا بہادر، کتنا جنگجو ہے۔ اپنے سسر کی خواہش کے مطابق تیموجن اس قبیلے میں داخل ہوا تو اس نے اپنی بہادری کے بہت سارے مظاہرے وہاں پہ پیش کیے۔ 3 سے 4 سال اس قبیلے میں رہا اور 4 سال بعد اس شادی کا اعلان کیا۔ گویا یسوگئی اپنے پورے قبیلے کو، اپنی برادری کو لے کر دوسرے قبیلے میں گیا اپنے بیٹے کی شادی کے لیے۔ شادی اٹینڈ کرتے ہی یسوگئی نے واپسی کا فیصلہ کیا اور وہ اکیلا ہی گھوڑے میں چل کر واپس اپنے قبیلے بورجین میں آنے لگا۔ اپنے قبیلے کی واپسی پر یسوگئی کو بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ کہیں رک کر کچھ کھایا جائے، لیکن اس کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ یسوگئی نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کے پیچھے ایک قبیلہ جشن منا رہا ہے۔ یسوگئی نے کہا کہ یہ تو تاتاری قبیلہ ہے، لیکن شاید مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا ہوگا، تو میں کیوں نہ اس تاتاری قبیلے میں شامل ہو کے کھانا کھا کے اپنے قبیلے واپس چلا جاؤں۔ یسوگئی کا یہ گمان تھا کہ کوئی اس کو یہاں نہیں پہچانے گا، لیکن یسوگئی کو تاتاری قبیلے کے ایک شخص نے پہچان لیا۔ اس شخص نے یسوگئی کے کھانے پہ زہر ملا دیا۔ یسوگئی نے کھانا کھایا اور وہ واپس اپنے قبیلے کی طرف چلا۔ تھوڑا آگے چلنے کے بعد یسوگئی زمین پر گر کر مر گیا۔ جب یہ خبر پورے قبیلے پر پہنچ گئی تو قبیلے کی اندرونی سازش کی وجہ سے قبیلے نے اپنا ایک نیا سردار چننے کا فیصلہ کیا، چونکہ وہاں کی روایت ہوتی تھی کہ سردار کا بیٹا ہی سردار بنتا تھا، لیکن اس قبیلے کی اندرونی سازشوں کی وجہ سے یسوگئی کا بیٹا تیموجن سردار نہ بن سکا۔ اس قبیلے نے جنگ کا فیصلہ کر دیا اور کہا کہ تیموجن نہیں، اس کی جگہ کوئی اور سردار بنے گا، اور تیموجن کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ تیموجن جو کہ اس ٹائم بہت چھوٹا تھا، اس نے ڈر کے بھاگ کر ایک جنگل میں پناہ لے لی۔ اس جنگل میں 3 سے 4 دن رہا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تیموجن 5 سے 6 دن بغیر کھائے پیے جنگل میں رہا۔ اب اس جنگل میں پتے کھاتا رہا یا کیا کھاتا رہا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن 5 سے 6 دن وہ جنگل کی حدود میں ہی رہا، وہاں سے باہر نہیں نکلا۔ 6 دن بعد جب واپس باہر آنے لگا، اس قبیلے کے جو لوگ تیموجن کو مارنے کے لیے تیار تھے وہ لوگ جنگل کے باہر ہی پہرا دے رہے تھے۔ تیموجن نے ان پہرا داروں کا مقابلہ کیا اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تیموجن وہاں سے چھپتا نکلتا ہوا اپنے والد کے خونی بھائی کے قبیلے میں چلا گیا۔ اس کا نام تغرل بتایا جاتا ہے، جسے وانگ خان بھی کہتے تھے۔ اس زمانے پہ ایک رسم چلتی ہوتی تھی کہ 2 آپس میں بہترین دوست یا 2 بہترین جنگجو ایک دوسرے کا خون پیا کرتے تھے تو وہ آپس میں خونی بھائی بن جاتے تھے۔ اسی طرح وانگ خان، جس کا اصل نام تغرل تھا لیکن ہم یہاں وانگ خان کہے گئے کیونکہ وانگ خان اس قبیلے کی طرف سے ایک لقب دیا گیا تھا، کیونکہ اس قبیلے میں وانگ خان کے نام سے یہ مشہور تھا۔ اس قبیلے کے لوگ تغرل کی بجائے اسے وانگ خان کہتے تھے۔ کچھ دیر وہاں چھپا رہنے کے بعد تیموجن نے اپنی فوج بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک الگ فوج بناؤں گا اور ایک الگ ریاست قائم کروں گا۔ جس قبیلے میں تیموجن گیا تھا اس قبیلے کا نام کورکت بتایا جاتا ہے۔ کورکت قبیلے نے بہت ساری جنگیں لڑی۔ اس جنگ میں تیموجن بھی ساتھ میں شامل رہا۔ ایک بہت تاریخی جنگ تھی جس پہ تیموجن کچھ ہزار سپاہیوں کے ساتھ جنگ لڑنے گیا، لیکن دوسری طرف بہت کثیر تعداد میں فوجی شامل تھے۔ وہاں پہ تیموجن کی ملاقات جموکا خان سے ہوئی، جو کہ بعد میں چل کر تیموجن کا خونی بھائی بن گیا۔ جموکا خان کے پاس ایک بہت بڑی لشکر۔ جموکا خان نے تیموجن کی مدد کرنے کے لیے اپنے لشکر کو بھیجا اور خود اس کا سپہ سالار بن کر تیموجن کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح تیموجن جموکا کی فوج کو اپنے ساتھ شامل دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے جنگ کا اعلان کر دیا، تو وہ جنگ تیموجن جیت گیا۔ ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ تیموجن وہ جنگ جیت گیا۔ جموکا خان اور تیموجن جو کہ آپس میں خون کے بھائی بن چکے تھے، ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کا خون پینا شروع کر دیا۔ جسم میں مختلف حصوں میں نشان لگاتے وہاں سے خون نکالتے اور ایک دوسرے کا خون پی لیتے، تو گویا یہ خون کے بھائی بن جاتے۔ جموکا خان اور تیموجن نے بہت ساری جنگیں لڑی۔ انہوں نے بہت سارا ظلم کیا، تاتاریوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم ڈھایا۔ اب تیموجن ایک مضبوط اور ایک طاقتور فوج کے ساتھ سامنے آیا۔ تیموجن نے کہا کہ ہم ایک اپنی الگ سلطنت بنائیں گے جس کا میں بادشاہ ہوں گا، تو یہ بات جموکا خان کو چبھنے لگی۔ جموکا خان جو کہ دل ہی دل میں سردار بننے کا خواب دیکھتا تھا، اس نے سوچا کہ اگر تیموجن اتنا طاقتور ہے اور اس فوج کے ساتھ سردار بن گیا تو جموکا اسی طرح وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ گویا جموکا نے کورکت قبیلے میں وانگ خان کے اندر سازشیں کرنا شروع کر دی
تیموجن کے خلاف اس نے اتنی سازشیں کی، جہاں یہ تیموجن کے ساتھ جنگ لڑتا تھا اس کی سازشوں کی وجہ سے کرکک قبیلہ تیموجن کے خلاف کھڑا ہو گیا، کیونکہ تب تک تیموجن طاقتور بن چکا تھا، کیونکہ تیموجن نے اپنی فوج اس قدر بنا لی تھی کہ وہ فوج کسی بھی سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ جموکا خان نے کرکک قبیلے میں اپنی سازشیں رچانے کے بعد تیموجن کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ تیموجن اپنی فوج کے ساتھ کرکک قبیلے پہنچا اور جموکا کو وہاں پہ مار ڈالا۔ اس آپسی جنگ میں تیموجن کو فتح ہوئی، جہاں فتح کرنے کے بعد تیموجن یہاں پہ نہیں رکا اور وہ آہستہ آہستہ باقی قبیلوں کو بھی فتح کرتا چلا گیا، اور اس طرح تیموجن منگول قبیلے کا بادشاہ بن گیا۔ اب تیموجن کی خواہش تھی کہ کیوں نہ منگول اور تتاریوں کو اکٹھا کیا جائے، تو اس نے اپنا پیغام بھیجا کہ تتاری ایک خان کی عبادت کرے گے، ایک خان کے آگے سر جھکائے گے اور ایک خان کی عطایت کرے گے، اور وہ خان میں ہوں۔ تیموجن کے اس اعلان کی وجہ سے جو تتاری اس کی عطایت کے لیے حامی بھر لیتا اسے اپنا جانشین بنا لیتا، اور جو اس کے خلاف بغاوت کرتا اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا۔ تیموجن اتنا طاقتور بن گیا تھا کہ وہ ہر قبیلے کے اوپر دھاوا بول سکتا تھا، اور اس نے بہت سارے تتاری قبیلوں کو تباہ کر دیا اور بہت زیادہ تتاری قبیلوں کو اپنے ساتھ شامل کر دیا۔ منگول جو کہ شروع سے ہی کھانا بدوش قوم تھی، ابھی تک منگول ایک باقاعدہ شہر نہیں بنا تھا، تو یہ در بدر اپنے خیموں کی شکلوں میں گھومتے رہتے تھے۔ ان کی نقل مکانی موسم گرمیوں سے بچنے کے لیے ہوتی یا سردیوں سے بچنے کے لیے مختلف جگہوں پہ ہوتی۔ خیموں کو بڑے بڑے چکروں پر لاد کر آگے چلتے تھے، چکروں کو بیل کھینچا کرتے تھے۔ یہ نقل مکانی موسموں سے بچنے کے لیے اور چراگاہوں کی تلاش میں کی جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک سفر میں جب تیموجن نے اپنے قبیلے والوں کو ایک ریوڑ کی شکل میں لے کر چراگاہوں کی تلاش میں چلا جا رہا تھا، جس کی سربراہی تیموجن خود کر رہا ہے۔ تیموجن کو ایک دم خیال آیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تیموجن ایک دم رک گیا، اس نے اشارہ کیا کہ سب لوگ اپنے چھپڑوں کے اندر چلے جائیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے تلواریں اور ڈھالیں لے کر ان کی عورتوں کی حفاظت کرنے کے لیے باہر آ جائیں، اور تیر اندازوں کو کہا کہ مختلف حصوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ تیموجن بہت شاطر دماغ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد تیموجن کے قافلے کی طرف ایک دوسرا لشکر ہراران کی طرف سے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ یہ تائجین تھے جو ان کے پرانے دوست ہوا کرتے تھے۔ تائجین کیل کانٹے سے لیس ہو کر آ رہے تھے۔ یہ لوگ تیموجن کو قتل کرنے کے نیت سے آ رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور مردوں کو یہیں پہ قتل کر دے گا۔ تیموجن ہوشیار اور چوکس تھا، گویا اس کی فوج تائجین فوج سے خاصی کم تھی۔ 17,000 منگول اور 23,000 تائجین موت کا کھیل کھیلنے کے لیے تیار تھے۔ موت کا شیطانی رقص شروع ہوا، دونوں قبیلوں نے خوب مقابلہ کیا اور وہاں جنگ کا میدان شروع ہو گیا۔ یہ جنگ شطرنج کے کھیل کی طرح بازی کبھی ادھر پلٹ جاتی تو کبھی ادھر پلٹ جاتا۔ تیموجن کی فوج کم ہونے کے باوجود تیموجن کا پلہ بھاری رہا۔ تائجین کو پتہ چل رہا کہ تیموجن کی فوج ان کے اوپر حاوی ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ تو ڈر کے ہی واپس بھاگ گئے، اور بہت سارے لوگ تیموجن کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہیں پہ ڈھیر ہو گئے۔ تیموجن وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ طاقتور ہوتا رہا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ تیموجن سے چنگیز خان بننے کا وقت۔ ایک نجومی نے پریڈکشن کی تھی کہ اس سردار کا لقب چنگیز خان یعنی خانوں کا خان ہونا چاہیے۔ اس نے علم کی روح سے اس شخص کا نام تیموجن سے چنگیز خان دیا۔ جب اس نے قبیلے میں اعلان کیا کہ تیموجن کا نام چنگیز خان ہونا چاہیے، جس کا مطلب خانوں کا خان ہے، تو تیموجن کی شاندار صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس قبیلے نے اس کا لقب چنگیز خان دے دیا اور چنگیز خان کا لقب بتا کر کے اسے اپنا سردار مان لیا۔ اس تاریخی جرگے کو قومی زبان میں قرلتائی کہا جاتا ہے۔ تیموجن کے ایک دیرانہ خواب کی تکمیل ہوئی، تمام قبائل متحد ہوئے، تتاری اور منگول قبیلہ ایک ہو گیا۔ اس قبیلے کی سربراہی کرنے والا چنگیز خان تھا، اور اس وقت چنگیز خان کی عمر 46 برس تھی۔ پوری قوم اس کے سامنے تھی، لیکن اس پوری قوم کو ایک کرنے کے لیے اسے ایک نئے قانون کی ضرورت تھی، اور اس نے اپنا ایک نیا قانون بنایا۔ اپنی نئی رسومات، اپنے نئے رواج، ایک نئی سربراہی، نئی پاور کے ساتھ سامنے آیا۔ جو کوئی اس کی اطاعت کرتا تھا اسے اپنا جانشین بنا لیتا تھا، اور جو کوئی اس کے خلاف ہوتا اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا۔ اس طرح وقت نے چنگیز خان کو بہت طاقتور اور بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ چنگیز خان کی فوج اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی تھی اور مسلمانوں پہ خون کی ندیاں بہا دی تھی۔ مسلمانوں کے خلاف تتاریوں کے بعد کیا جانے والا ظلم منگولوں کا تھا، اور پھر آگے چل کر اسی منگول کی قوم سے منگول کو گرانے کے لیے مسلمانوں کے مختلف پیروان آتے رہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ ہماری تاریخ میں 2 بڑی شکستوں کو خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے: صلیبی جنگ اور منگول حملہ۔
جب ہم صلیبی جنگوں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ صلیبی جنگوں کا مقابلہ کرنے والے ایک عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات آتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو تمام صلیبیوں سے پاک کر دیا تھا۔ صلیبی جنگوں کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو بتائیں گے منگولوں کے سربراہ چنگیز خان سے لڑنے والے اس بہادر مسلمان شخص کے بارے میں کہ وہ کون تھا اور اس نے ایسا کیا کیا تھا۔ اور منگولوں کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں، منگول قوم کون تھی، یہ کیسے آباد ہوئی، کہاں سے آئی، منگولوں میں چنگیز خان کی پیدائش کب ہوئی، اس کی بہادری جرأت مندی ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، یہاں اوپر دیے گئے لنک کو کلک کریں اور وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ منگول حملوں کی سب سے زیادہ مخالفت اور سب سے پہلے مخالفت کرنے والا جلال الدین خوارزم شاہ تھا۔ جلال الدین خوارزم شاہ منگول کے سربراہ چنگیز خان کے مقابلے میں سب سے پہلے کھڑا ہونے والا مسلمان شخص تھا، لیکن جلال الدین کی جرأت مندی اور بہادری کو دنیا کے سامنے نہ لانا بھی اس کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی، کیونکہ اس بہادر شخص نے مسلمانوں کے لیے اپنی پوری زندگی منگولوں کی زندگیوں کو حرام کرنے میں گزار دی۔ جب جلال الدین کے والد محمد دائم اپنے وقت کے ایک سلطان تھے، لیکن وہ اپنے فیصلے ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتا تھا اور ایک مغرور اور جلد باز انسان کے طور پر اسے سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہاں ابھی سلطان کا لفظ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں ابھی خوارزم کی حکومت ہے، ابھی کوئی سلطان نہیں تھا۔ اصل میں سلطان کا لفظ نہیں تھا، اور سلطان لفظ کیوں استعمال نہیں ہوا تھا یہ ہم آگے چل کر آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں۔ تو بات کرتے ہیں جلال الدین خوارزم کی۔ جلال الدین خوارزم وہ اپنے والد کے بالکل برعکس تھا۔ جلال الدین خوارزم شاہ بہت بہادر اور ایک عقل مند انسان تھا۔ جلال الدین خوارزم کا والد محمد دائم کو منگول کے ایک بڑے حملے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ منگولی حملہ وہ ایسی بڑی شکست تھی جو منگولوں نے مسلمانوں کے اوپر کی تھی، کیونکہ محمد دائم نے بغیر کسی سے مشورے کیے، اپنے مشیر کو بغیر بتائے اور اپنے بیٹوں سے بغیر مشورے کیے اپنی مرضی سے منگولوں کے مشیروں کو قتل کروا دیا تھا۔ جب یہ بات منگولوں کے سربراہ چنگیز خان کو پتہ چلی تو اس نے مسلمانوں کے بہت سے قبیلے تباہ کر دیے۔ اس نے سب مسلمانوں کو مار ڈالا اور ایک بہت بڑی تباہی مچا دی۔ مسلمانوں کے جتنے بھی قبیلے تھے سب قبیلوں میں تباہی مچا دی، تمام قبیلے تباہ و برباد کر دیے اور مسلمانوں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ چنگیز خان نے ان کے سروں کی کھوپڑیاں کے مینار بنا دیے، ہر جگہ فتح کرتا رہا، منگولوں نے ایک تباہی مچا دی۔ محمد دائم کی سرکت پہ مسلمانوں کے خون سے نہریں بہا دی، اس نے مسلمانوں کو سریعام قتل کرنا شروع کر دیا اور ہر مسلمان کے قبیلوں کو عبرتناک سزائیں دیتا رہا۔ چنگیز خان آہستہ آہستہ جگوہات فتح کرتا ہوا جلال الدین خوارزم شاہ کے والد محمد دائم کے قبیلے کی طرف آگے بڑھتا ہوا چلا گیا۔ تو یہاں ایک عظیم جنگ ہوئی، مسلمانوں کی فوج منگولوں کی نسبت بہت ہی کم تھی اور محمد دائم نے اپنے کچھ جانشین لیے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہاں سے ہمیں جانا چاہیے۔ محمد دائم نے جب چنگیز خان کی بڑھتی ہوئی فوج دیکھی تو اس نے پیچھے ہٹنے کو ہی اپنی بہتری سمجھی اور چنانچہ محمد دائم اپنے بیٹوں کو لے کر اور اپنے کچھ جانشین کو لے کر یہاں سے فرار ہو گیا۔ چنگیز خان عمرکند بخارا کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور یہاں مسلمانوں کے لاشوں اور خون کے سوا کچھ نہ چھوڑا اور ان شہروں پر مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے اور یہاں خوارزم بہت بڑی فوج کو شکست دینے میں ناکام ہو گئی۔ لیکن محمد دائم اپنے بیٹوں کو لے کر یہاں سے بھاگ نکلا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا اتنی کم فوج کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ جلال الدین نے اپنے والد کو منگول سے مذاکرات کرنے کو کہا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، محمد دائم کے سلطنت کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ تب تک سمرقند بخارا کو تباہ کرتا ہوا چنگیز خان آگے کی طرف بڑھتا رہا اور وہاں محمد دائم بیر الکہل کی طرف بھاگ گیا۔ اس سے کچھ عرصے بعد محمد دائم جو کہ بہت بیمار ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو اس نے اپنے پاس بلایا، ان تینوں بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ میں اپنا تخت جلال الدین کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ وہی ایک شخص تھا جو نڈر اور کامیاب ہو سکتا تھا، وہ دشمن کا مقابلہ کرنا جانتا تھا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد محمد دائم وفات پا گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد جلال الدین خوارزم شاہ کو تخت نشین کیا گیا، لیکن جلال الدین خوارزم کو اپنی منگولوں کے ساتھ جنگ ہارنے کا ابھی تک دکھ تھا۔ اس نے یہ اپنے نام کے ساتھ خوارزم ہٹا کر سلطان کا نام لگا دیا تھا
کہ جب وہ جلال الدین خوارزم شاہ کا نام لیتا تو اسے اپنی ہار یاد آ جاتی اور منگولوں کا ظلم اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتا تھا۔ اب یہ جلال الدین خوارزم سے سلطان جلال الدین بن گیا۔ سلطان جلال الدین نے اپنی ایک الگ فوج بنانا شروع کر دی۔ اس فوج کو اس نے تشکیل دی، اس فوج کو صرف منگولوں کے خلاف لڑنا سکھایا۔ اس نے اس فوج کو منگولوں سے بدلہ لینے اور اس سے اپنی زمینیں واپس لے لینے کے لیے اس فوج کی تربیت کرنا شروع کر دی۔ بہت ہی کم تعداد کے ساتھ سلطان جلال الدین نے ایک فوج تشکیل کر دی اور ان زمینوں میں خوارزم کے فرار ہونے سے اور چنگیز خان کے ظلم سے بچنے کے لیے بہت سے لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ یہاں سے کچھ لوگ ایران اور افغانستان کی سائڈ پہ چلے گئے اور جبکہ کچھ لوگ اناطولیہ کی سائڈ پہ ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ انہی اناطولیہ کی سائڈ پہ ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے ایک ترک قبیلہ بھی تھا جو کہ یہاں سے ہجرت کر کے سلجوق سلطنت میں پناہ لے گئے۔ سلجوق سلطنت کب اور کیسے قائم ہوئی اس کا ذکر ہم آگے چل کر اپنی ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن ابھی ہم یہاں بات کریں کہ ان سلجوق سلطنت میں پناہ لینے والے اس قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ جی ہاں، یہ وہی قبیلہ تھا جو خوارزم شاہ کی حدود سے ہجرت کرتا ہوا اناطولیہ کے علاقے میں چلا گیا تھا۔ یہ صرف چنگیز خان کے ڈر کی وجہ سے یہ قبیلے الگ الگ جگہوں پہ ہجرت کر گئے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سلجوق سلطنت میں پناہ لینے والے قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا اور اس کا سردار سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل آگے چل کر ایک الگ مسلم ریاست قائم کرتا ہے، لیکن یہاں ہم بات کریں گے جلال الدین اس الگ سلطنت کے بارے میں ہم ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی ہم یہاں جلال الدین کا ذکر کریں گے۔ سلطان جلال الدین ہندوستان، ایران، افغانستان، ایران کے قلعوں میں فتح کرتا ہوا اور منگولوں کا قتل عام کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ علاقے پہلے سلجوق سلطنت کے پاس ہوتے ہیں۔ سلجوق سلطنت کی تباہی کے بعد یہ سارے علاقے آپس میں بکھر گئے تھے۔ سلطان جلال الدین نے جنگی فوجی تیار کی اور پھر جنگ کے لیے تیار ہو گیا اور منگولوں پر حملے کرنا شروع کر دیا۔ اس نے باری باری منگولوں کے قبیلے تباہ کرنا شروع کر دیے اور جلال الدین نے منگولوں کو عبرتناک شکست دے دی۔ منگولوں کی زمینیں فتح کرتا ہوا افغانستان، ایران کے علاقے فتح کر لیے۔ اس کی اسی حکمت عملی سے چنگیز خان بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا، لیکن اپنے اختلافات اور غداری کی وجہ سے سلطان جلال الدین کی فوج کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ جب سلطان جلال الدین کی فوج کم ہونا شروع ہو گئی، اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چنگیز خان نے سلطان جلال الدین کی فوج پر حملہ کر دیا اور اس ٹائم دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔ شروع میں تو جلال الدین نے فوج کا بھرپور مقابلہ کیا، منگولوں کے بہت سارے فوجیوں کا قتل کر دیا گیا۔ جلال الدین کے سپاہی کم تعداد ہونے کی وجہ سے منگولوں پر بھاری پڑتے گئے، لیکن چنگیز خان نے پہاڑوں کے چاروں طرف 10,000 نوجوانوں کا ایک دستہ جلال الدین کی فوج کو بھیجنے کے لیے بھیجا تاکہ ہم چاروں طرف سے اپنے فوجیوں کا حملہ کریں اور یہ لوگ پیچھے ہٹتے جائیں۔ یہ دونوں فوجیں اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کے کنارے جنگ کے لیے آمنے سامنے آئی تھی، لیکن چنگیز خان کی زیادہ فوج دیکھ کر سلطان جلال الدین کی مٹھی بھر فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکی اور سلطان جلال الدین دریائے کنارے کھڑا ہو گیا۔ چنگیز خان نے اپنے فوجیوں کو آگے بھیجا اور کہا کہ مجھے سلطان جلال الدین زندہ چاہیے۔ سلطان جلال الدین ایک بھاری فوج کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے سلطان نے اپنی جان چنگیز خان کے حوالے کرنے کے بجائے دریا میں کودنا زیادہ پسند کیا۔ اسی دوران سلطان جلال الدین نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی اور اپنی مہارت کی وجہ سے تیرتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے میں چلا گیا اور ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ چنگیز خان کو مشتعل کر دیا۔ اسی دوران سلطان جلال الدین 3 سال تک ان زمینوں سے غائب رہے اور پھر بعد میں 3 سال بعد جلال الدین دلی کے سلطان التمش سے منگولوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے مدد مانگنے آئے، لیکن منگولوں کے طاقتور ہونے کی وجہ سے دلی کے سلطان نے معذرت کر لی اور پھر ایران، اصفہان کے علاقوں میں اپنی محدود فوج کے ساتھ منگولوں کے ساتھ اکیلا ہی لڑتا چلا گیا۔ اصفہان میں منگولوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جلال الدین ان کا مقابلہ نہ کر سکا اور یہاں سے بھی جلال الدین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر یہاں سے جلال الدین اناطولیہ کے سلطان غیاث الدین اور ایران کے سلطان سے مدد مانگنا شروع کی، لیکن ان دونوں سلطان نے جلال الدین کے والد کی وجہ سے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ انہوں نے دھمکایا اور کہا اپنی زمینیں ہمارے حوالے کر دو، لیکن جلال الدین کے انکار پر انہوں نے جلال الدین کی زمینوں پر حملہ کر دیا اور یہ تھی مسلمانوں کی آپسی جنگ۔ جب بھی مسلم ریاست کو نقصان پہنچا ہے وہ غداری یا آپسی رنجشوں کی وجہ سے پہنچا ہے، تو سلطان جلال الدین دل برداشتہ ہو کر یہاں سے کہیں اور کسی دور پہاڑی پر چلے گئے۔ اس مسلمانوں کی آپسی جنگ سے جلال الدین کو بہت افسوس ہوا، کیونکہ جلال الدین کا کہنا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کو زیادہ خطرہ منگولوں سے ہے،
लेकिन जलालुद्दीन के वालिद की वजह से जलालुद्दीन को बाकियों के सुल्तानों से मदद ना मिलने पर इस तकलीफ का सामना करना पड़ा। और अब इस बात का पता न चल सका कि जलालुद्दीन की वफात मुसलमानों की आपसी जंग की वजह से हुई थी या उस जंग से दिल बर्दाश्ता फरार हो जाने के बाद। एक अंदाजे के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जब जलालुद्दीन पर मुसलमानों ने ही हमला किया था तो ये यहाँ से दिल बर्दाश्ता होकर कहीं दूर चला गया था, लेकिन मंगोलों ने पूरी दुनिया छान मारी लेकिन इन्हें जलालुद्दीन का पता न चल सका। लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि जलालुद्दीन ने जंग में शहादत पाई या कुदरती मौत मरा। लेकिन अपने ही मुसलमान भाइयों से आखिरी जंग के बाद जलालुद्दीन ने उसके बाद कोई जंग नहीं लड़ी। लेकिन अपने ही मुसलमान भाइयों से जंग के बाद जलालुद्दीन की किसी जंग का जिक्र कहीं पर भी नहीं आता। लेकिन जलालुद्दीन ने चंगेज खान का डटकर मुकाबला किया। चंगेज खान का मुकाबला करने वाला सुल्तान जलालुद्दीन ही था, लेकिन इसके मर जाने के बाद मंगोलों का खात्मा कैसे हुआ ये आप इसी सीरीज में आगे चलकर देखेंगे। इस वीडियो के शुरू में सलीबी जंग का भी जिक्र हुआ था। हम अपने अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि वो कौन सा मुस्लिम लीडर था जिसने सलीबियों का खात्मा किया था और सलीबियों का खात्मा कब और कैसे हुआ, ये सब आप जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। यूसुफ बिन अय्यूब बचपन से ही बहुत बहादुर और बहुत दिलेर इंसान थे। इनकी बहादुरी और जरूरतमंदी के बहुत से किस्से मशहूर हैं। छोटे होते ही ये दीन के पैरोकार और जहाद का शौक रखने वाले इंसान थे। ये वही इंसान है जिसे आज दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से याद करती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम यूसुफ बिन अय्यूब है। शुरू से ही लोगों की इस्लाह करने वाले और दीन की कुर्बानी देने वाली शख्सियत थे। इसी वजह से इनका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से मशहूर हुआ। सलाहुद्दीन का मतलब है ईमान की ताकत। सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और शाम के पहले सुल्तान थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों के खिलाफ मुस्लिम क़यादत कायम की और कहा जाता है कि बहुत छोटी उम्र में मुस्लिम फौज की क़यादत संभाल ली थी। खिलाफत फातिमा, जिसे फातिमी खिलाफत भी कहा जाता है, फातिमी खिलाफत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले सबसे पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी ही थे। कम उम्री में इन्होंने मुस्लिम क़यादत का एक पुरज़म फौजी दस्ता भी तैयार कर लिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंगी महम की तरबियत अपने चचा नूरुद्दीन ज़ंगी से सीखी थी। नूरुद्दीन ज़ंगी बहुत ही नेक और बहुत ही काबिल इंसान थे। उनकी ईमानदारी और बहादुरी के किस्से भी आज भी मशहूर है। नूरुद्दीन ज़ंगी का जिक्र हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि नूरुद्दीन ज़ंगी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नजर आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ख्वाब में आकर क्या फरमाया था। ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में लाजमी बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौजी क़यादत संभालते ही अपनी हिम्मत और बहादुरी से शाम और मिस्र के बहुत से इलाके जिन्हें फातिमी खिलाफत से फतह कर लिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने सलीबियों के खिलाफ बहुत सी जंगें लड़ी और फिर ये फतह करते हुए अफ्रीका के इलाकों तक पहुंच गए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना नाम मनवा लिया था। इनकी फतुहात और बहादुरी को देखते हुए मिस्र में इनको मुल्क का खिताब मिला, जिसे उर्दू में इसका मतलब बादशाह होता है, लेकिन आमतौर पर वो सुल्तान के नाम से ही जाना जाता था। यमन और मिस्र के कुछ इलाके जो बगावत में उतर रहे थे, इन लोगों से जंग का मुकाबला किया और फिर इनको बगावत करने वाले लोगों से फतह हासिल हुई। 1174 में नूरुद्दीन ज़ंगी की मौत के बाद सलाहुद्दीन ने अपने गवर्नर की दरख्वास्त पर नूरुद्दीन ज़ंगी की वफात के फौरन बाद दमश्क में दाखिल होकर शाम के इलाके जिन पर फातिमियत नवाज बगावतों का कब्जा ढाया हुआ था, उनका उन्होंने डट कर मुकाबला किया और उन्होंने फिर कुछ अरसा दमश्क में ही गुजारा। वहाँ इन्होंने बच्चों को दीनी तालीम भी सिखाई और कहा जाता है कि सलाहुद्दीन रियाजी और कानून के सवालात के जवाब देने में माहिर थे। मुख्तलिफ ज़राए का यह दावा है कि सलाहुद्दीन ज़्यादातर जंग की बजाय दीनी तालीम की तरफ ज़्यादा जोर देते थे। यरूशलेम का इलाका जहाँ सलीबियों ने 80 साल से अपने कब्जे में किया हुआ था, मुसलमानों का जहाँ बैतुल मक़दिस है, सलीबी इन्हें अपनी जायदाद मानते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनाई गई मस्जिद हैकल सुलेमानी पर भी इन्हीं का ही कब्जा था और एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 80 साल से यहाँ इन्हीं सलीबियों की ही हुकूमत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम पर कब्जा करके बैतुल मक़दिस को फतह कर लिया था और ये एक तारीखी जंग थी और ये मुसलमानों के लिए एक फतह का दिन था।
یروشلم سے صلیبیوں کا صفایا کیا گیا اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہاں سے تمام ناپاک چیزوں کو باہر پھینک ڈالا اور بیت المقدس کو پھر سے پاک کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی اور بہت ہی تاریخی جنگ تھی۔ اسی جنگ کو، اسی فتح کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر بیت المقدس میں اذانوں کی آوازیں ایک بار پھر سے گونج اٹھی۔ اس کے بعد جب سلطان مسجد سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ یروشلم کے بادشاہ کو قید کر لیا تھا اور ساتھ میں ان کا جانشین ایک سپہ سالار بھی موجود تھا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ بادشاہ کے جانشین سے کہا، تمہیں مارنے کی میں نے 2 بار قسم کھائی تھی۔ ایک بار تب جب تم نے مدینے اور مکے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور دوسرا تب جب تم نے حج کے قافلے پر حملہ کر کے گستاخانہ الفاظ دہرائے تھے۔ میں نے اس ٹائم قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار سے اس سپہ سالار کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت ہی سادہ زندگی گزاری تھی۔ نور الدین زنگی کی طرح ان کا رہن سہن بھی بہت ہی سادہ تھا اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ولی اللہ تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہوں نے اپنے چچا نور الدین زنگی کی خواہش کے مطابق لکڑی کا بنا ہوا ممبر جو کہ نور الدین زنگی نے اپنے لیے تیار کیا تھا، ان کی خواہش تھی کہ جب بیت المقدس فتح ہو تو انہی کے ممبر پر خطاب دیا جائے۔ چونکہ نور الدین زنگی بیت المقدس کی فتح سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، ان کی خواہش پہ ہی صلاح الدین ایوبی نے ان کا ممبر منگوایا اور اس کو وہ ممبر بیت المقدس پہ رکھا ہوا۔ بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ بھی ہے اور اس بیت المقدس پہ نور الدین زنگی کا ممبر رکھ کر پہلا خطبہ دیا گیا۔ تو اس دن صلاح الدین ایوبی نے نیا ڈریس پہنا اور لوگوں کو کہا کہ آج فتح کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو بہت سارے صلیبی جو رحم کی بھیک مانگ رہے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی ان کو معاف کرتے جا رہے تھے۔ یہ جہاد کی شان و شوکت کا نظارہ تھا، لیکن آج سلطان کے جاری کردہ صلیبیوں کے خلاف راستہ جہاد کو ترک کر دیا گیا۔ جب سلطان کے جاری کردہ صلیبیوں کے خلاف راستہ جہاد کو ترک کر دیا گیا تو بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضہ آ جانے کے بعد برطانوی وزیر اعظم کی یہ کہنے کی جرت ہوئی کہ بیت المقدس کو اسلام اور مسلمانوں کے قبضہ سے رہائی دلوا کر ہم مسیحوں اور یہودیوں دونوں ہی کا مشترکہ خواب تھا یا مشترکہ نصب العین تھا، لہذا اس کو رہا کرائے جانے پر جو خوشی ہم مسیحوں یعنی صلیبیوں کو ہوئی ہے وہ یہودیوں کی خوشی سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ آج بیت المقدس پوچھتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو ان صلیبیوں کی بکواسات کا جہاد کی زبان میں جواب دے سکے۔ بیت المقدس فتح ہو جانے کے بعد امام ابن الاسیر لکھتے ہیں، یہاں اسلام یوں لوٹ آیا ہے جیسے موسم بہار میں کسی سوکھی شاخ میں تر و تازگی پلٹ آئی ہو، اور یہ نشان بلند یعنی بیت المقدس کی فتح سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سوائے صلاح الدین ایوبی کے کسی کا مقدر نہ بنے، اور ان کی عظمت کی سربلندی کے لیے یہی کارنامہ کافی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کامیابی کے بعد ہر جگہ مدارس اور تعلیمی ادارے اور بہت سے فلاحی اداروں کو بھی تعمیر کروائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ فاطمی خلافت کی بغاوت سے بچنے کے لیے ہمیں دینی علم کا سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے کفار کے خلاف تلوار اٹھانا ضروری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے مدارس میں جنگ سے زیادہ دینی علوم پر توجہ دیتے تھے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ تلوار کی روشنی سے زیادہ قلم کی روشنی میں طاقت ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا مقبرہ دمشق کی ایک مسجد کے حصہ میں موجود ہے۔ تاریخ آج بھی صلاح الدین ایوبی کو یاد کرتی ہے اور ہم مسلمان آج بھی ایسے ہی صلاح الدین ایوبی کی تلاش میں ہیں تاکہ ہم پھر سے واپس اپنا بیت المقدس حاصل کر سکیں جو کہ یہودیوں کے قبضے میں دوبارہ سے جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا ایک اور سچا ایماندار لیڈر عطا فرمائے، یا پھر مسلمانوں کو اتنی طاقت دے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کی طرح فتح کر سکیں۔